قرآن نے یہ مسئلہ حل کیا. میرے دوست بزرگ سورۃ الضحیٰ میں فرمایا نبی پاک علیہ السلام کے لیے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، حبیب ہم نے تمہیں اپنی نعمتوں کا حاجت مند پایا، وہ اپنی نعمتوں کے دروازے تم پر کھول دیا. اللہ نے نعمتیں حضور کو دی. یہ ہے خود خالق سے دینے والا اور مخلوق کو دینے والے اس کا انسان ہوا تو فرمایا حدیث کوئی نہیں ماننے والا تمہارے پاس آئے تو محبوب کو رکھنا ہے، تم نے عطا کرنا ہے، اس لیے کہ میرے حبیب جب ہماری عطا میں کوئی کمی نہیں ہے تو پیارے تمہاری تقسیم میں بھی کوئی کمی نہیں ہوئی. اللہ خوشیوں کی میں نمانا کاسم اللہ مجھے دیتا ہے تو فرماتے ہوں میں محبوب میں رہوں. اللہ تعالیٰ بھی داتا اور اللہ کے پسندیدہ بندے بھی داتا. اللہ کو داتا کسی نے نہیں بنایا، نبیوں بچوں کو دینے والا اللہ نے بنایا. میرے دوست بزرگ اور نہیں دوست یہ کہتے ہیں کہ بھائی اور سے آپ کو اس کو ایک لوجیکل حساب سے سمجھانے کی کوشش کریں. اور سے میں نے بتا سمجھا کر آدم سے میں نے پڑھا یہ کہتے ہیں کہ مخلوق کے لیے یہ لفظ استعمال کرو تو شرک ہوتا ہے. مجھے بتائیے کہ حضرت عمر تو فاروق اعظم نہیں کہتے، تمام مذاہب کے فکر کے لوگ کہتے ہیں جو نبی وہابی اور دوسرے لوگ ہیں سب فاروق اعظم فاروق کے رہنے ہم پر واقع نظر کرنے والا آدم بڑا اثر کرنے والا سب سے بڑا اثر کرنے والا میں تو دیوبندیوں کو پتہ لگانا چاہیے تو مشرک کو اپنے اوپر سفر کو اہل حدیث کو اپنے اوپر پتہ لگانا چاہیے کہ شرک کیا. میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں اس سے بڑھ کر بات ہم دن میں 5 مرتبہ کام دیتے ہیں، ہر ہزار میں 6 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں. اللہ اکبر کا سب سے بڑا اور حضرت ابوبکر کو بھی کسی چیز کی اکبر کہتے ہیں. نفس کی مناسبت سے اگر شرک ہو رہا ہو تو پھر تو ہر آدمی مشرک ہو گیا. صدیق کے میں نے سچ بولنے والا اکبر کے میں نے بڑا تو سب سے بڑا سچ بولنے والا تو ہوتا ہے. ہم حضرت ابوبکر کو صدیق کے اکبر کہتے ہیں. مولوی کہتے ہیں کہ ہم مجازی مانا لیتے ہیں. بے وقوفوں اگر تم حضرت ابوبکر صدیق کے لیے صدیق اکبر کہہ کر مجازی مانا لے سکتے ہو، فاروق اعظم کو فاروق اعظم کہہ کر مجازی مانا لے سکتے ہو تو ہم غوث اعظم کو غوث اعظم کہہ کر مجازی مانا کیوں نہیں؟ اور یہ جہانیہ پنڈی آنے والا یا حدیث حضرات کے ایک وزیر صاحب ہے جن کا نام ہے محمد اعظم. محمد اعظم ان کا نام اپنی مسجد کا انہوں نے نام رکھا مسجد اعظم. بخاری شریف کا درس دیتے ہیں اس درس کا نام ہے درس اعظم اور مکتب چلاتے ہیں اس مکتب کا نام ہے مکتب اعظم. ظالموں کتنے اعظم تم نے جمع کر لی ہے کوئی شرک نہیں. ہم نے پکڑ کے غور سے اعظم لیا تو تم نے فتوے دینے شروع کر دی. دیکھو حکیم اللہ کا صفاتی نام، یہ اللہ کا صفاتی نام حکیم اور جو جڑی بوٹی ہے اس کو بھی حکیم کہتے ہیں. لاہور سے کتاب چھپی ہے یہ گجرات یہ گجرات میں رہتے حکیم عالم بھی اور حکیم بھی ان کا اس کا نام ہے حکیم عبداللہ. اس نے کتاب لکھی ہے تمباکو کے حوالے اس کا سبب ہوگا جبریل پاک. وہ حکیم پہلے حکیم اب فتوا نہیں ہے کہ وہ کیسے حکیم حکیم کو اللہ ہے فتوا لوگ اس سے وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے تمباکو کی مشکل کشائی دیکھی بلکہ ایک مرتبہ شکار کھیلنے کے لیے گئے گیٹپ کے لیے دریا ہے کھاتا اس دریا میں شکار کھیلنے کے لیے گئے تو اس مچھیرے کو کہہ لو یا ان کے ساتھی جو تھا اس میں ایک آدمی کی دال میں درد ہو تو یہ حکیم تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ سوکھے کا موسم تھا خشکا وہ دریاؤں کے کنارے اگر جڑی بوٹیاں ہو جاتی تو کوئی جڑی بوٹی نہیں ملی تو اس کے دانت میں درد کا علاج کرتا ہے. تو کہتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا کہ جلی ہوئی تمباکو اس کا گل یہ علاج کر سکتا ہے. کہتے میں نے چھٹی بھر دے کر اس کے دانت میں لگائی اس نے ذرا سنبھالا کچھ پانی نکلا اس کا دور ہو گیا. تو کہتے ہیں ہم نے پہلی مرتبہ تمباکو کی مشکل کشائی دی. اسی لفظ کے ساتھ یہ لفظ اگر ایسا ہو تو میرا قدم معاف ہوگا میرے کتاب میں نہ بے وقوفو تمباکو تمہارے لیے مشکل کشا ہو تو مولا بھی میرے لیے مشکل کشا ہو. ہمارے لیے تو مولا علی کا کشا ہے.
یاری کنارے ایک بار لگاؤ کتنا پرانا قبض ہو گیا مجھے جواب بدلنا چاہیے. میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں یہ مثالیں چھوٹی چھوٹی اس لیے دے رہا ہوں کہ بات بڑی کرنے سے پہلے چھوٹی میں مسئلہ حل ہو جائے گا. پتہ یہ چلا کہ صفت اگر ایک ہو معنی میں جب تک برابری نہ پائی جائے اس وقت تک شرک نہیں ہوتا. یہ بے وقوف ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے یہ شرک ہے یہ شرک ہے. قرآن مجید بتائے گا کہ اللہ اپنے پیاروں کو اپنے سے بات کرتا ہے. دیکھو سورہ بقرہ شریف آپ پڑھیں اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک دعویٰ کرتا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں اندھوں کو بینائی دیتا. اے عیسیٰ بینائی کو اللہ دیتا آپ شرک کرنے والے. پھر فرمایا کہ میں کوڑ کی بیماری والوں کو شفا یاب کرتا ہوں. اے عیسیٰ آج کی توحید امریکہ اور سعودی توحید یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دیتا تو آپ تو شرک کر رہے ہیں. پھر حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں وہ کس موسم میں زندہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور عیسیٰ کی تو اللہ کی صفت ہے اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. تو حضرت عیسیٰ گویا فرما رہے ہیں آگے کیوں نہیں پڑھتے بإذن اللہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے یہ جتنے کمالات ملے ہیں میرے اللہ نے عطا کیے بإذن اللہ کا عقیدہ ہے. یہی وجہ کہ حضرت عیسیٰ کا ایک لقب ہے مسیح. میں نے بتایا تھا کہ مسیح کے میں نے پیر سے مارا مسا کے میں نے تو اندھے لائے جاتے ہیں آنکھ پر ہاتھ دیتے وہ بینا ہوتا. مردہ لایا جاتا وہ اٹھا کر جسم پر ہاتھ دیتے وہ پاؤں سے چلتا جاتا. تو ایک مرتبہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعویٰ کیا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں تو مولویوں کی ایک جماعت آ پڑھے لکھے مولوی ویل ایجوکیٹڈ مولوی انہوں نے آ کر کہا ہے عیسیٰ آپ کا دعویٰ کیا آپ مردوں کو زندہ کرتا ہمیں دکھائی دیا. عیسیٰ نے فرمایا تھیوری سے کام نہیں چلے گا ان کا پریکٹیکل لازمی ہے. جب تک دیکھیں گے نہیں ہم مانیں گے کیونکہ مولوی کا عقیدہ یہی ہے. تم کہتے ہو ابھی حاضر ہو جاتے دکھاؤ کہاں ہے جب تک نظر نہیں آئے گے ہم دیکھیں گے نہیں مانیں گے. اللہ کے لیے مولوی نہیں کہتا کہ دکھاؤ کہاں ہے جب تک دیکھیں گے نہیں مانیں گے. میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں مولوی آ گئے کہ جب تک ہم دیکھیں گے نہیں اپنی آنکھ سے دوستوں کو زندہ ہوتے ہم نہیں مانتے. عیسیٰ نے فرمایا اس کے لیے تمہیں خاص جگہ پر چلنا پڑے گا. جس جگہ جانے پر تم بدلے دیتے ہو کہ شرک ہے شرک ہے شرک ہے تمہیں کم سے کم وہاں جانا پڑے گا. لاگے رہے کہ مردے کو زندہ کرنے کے لیے قبرستان جانا پڑے گا کسی قبر کا انتخاب کر جاتے ہیں تو قبر پر جانے سے تو مولوی کے یہ شرک ہو جاتا ہے. مزارات پر جانا نہیں چاہیے. حضرت عیسیٰ کو پتہ چلا مولوی بھی مزار پر جاتا لیکن جب جب گیا مطلب سے گیا جب بھی مولوی گیا مطلب سے گیا. دیکھو 9 ستاروں کے دور میں مفتی محمود ڈاکٹر صاحب کے مزار پر گئے کیا نہیں پروفیسر غفور احمد گئے کیا نہیں گئے. اخبار موجود ہے جگہ اخبار اٹھا کر دیکھو اخبار کے اندر موجود ہے ہزاروں تصویر کہ مفتی محمود نے جاتا دربار پر فاتحہ بھی پڑھی چادر بھی چڑھائی حضرت کی دیر کی تکلیف کی اور بھی جاتے ہیں لیکن جب جب مسئلہ پڑتا ہے اس وقت مسئلہ کچھ نہیں کرتا. اس وقت تو عیسیٰ کے ساتھ جا رہے ہیں تو مطلب تھا حیات اولیاء کے عقیدے کو غلط کر قبرستان آ گئے. حضرت عیسیٰ نے فرمایا قبر کا انتخاب میں کروں گا یا تم کرو کہ نہیں ہم قبر کا انتخاب ہو سکتا ہے آپ کسی زندہ کو پہلے سے بتا کے قبر کریں اور بھی ہے وہ سب چیزیں رکھ سکتا نبی پر یقین نہیں کہنے لگے کہ ہم قبر کا انتخاب کریں گے. ایک پرانی قبر پر اتنی پرانی قبر کہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ قبر اتنی پرانی تھی کہ اس قبر ہی کی وجہ سے وہاں قبرستان بنا. ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر الوداع نہایت آگے ابن کثیر تسلسل کی ابن کثیر تینوں کتابوں میں ابن کثیر نے تواتر کی بات کہتے ہیں کہ پرانی قبر پر نئی قبر پر مولوی کیوں ملتا ہے. دیکھو مسئلہ یہ تھا مولوی کے پیچھے رکھا مولوی ہے نا بلونے جاؤں کا بڑا کچھ تو چالاکی آئے کہ اس کو 2 جمع 2 برابر 4 تھوڑی کرے گا وہ 22 کرے گا. بتانا چاہیے کہ چالاکی کیا تھی مولوی کی بھائی اگر کسی بڑی قبر پر سال بھر پرانی قبر کچھ تو اچھا باقی ہوتے ہیں کچھ ہڈیاں ہوں گی کچھ ایسی قبر پر لے جاؤ کہ بالکل زمین میں مل گیا
کیونکہ مولوی کا عقیدہ ہے کہ نبی نبی میں ملوں، یہ نبی اور رسول کے بعد جاتے ہو تو قبروں میں ہے ہی نہیں، نبی نے کہا کہ عقیدہ ہے یا کتابوں میں انہوں نے لکھا یا نہیں لکھا؟ مولوی بنا ہوتا ہے جس پر اللہ کی 1000 لعنتیں ہو، وہ کہتا تم کہتے ہو کہ نبی زندہ ہے تو چلو مدینے چلتے ہیں، نبی کی قبر کھودیں گے، میں نبی کے جسم پر چٹکی دوں گا، اگر نبی مفت کر دیں گے تو میں مانوں گا کہ نبی زندہ ہے۔ یہ ناسیوں کا یہ عقیدہ ہو نبیوں ولیوں کے بارے میں سنیو، ان سے تم رشتے داری کرو تو سوچو کہ ہم نے رسول اللہ کا خلاف وہ اس کا تو مولوی کا عقیدہ تھا کہ نا قبر میں کچھ ہوگا کوئی زندہ ہوگا، ایسی قبر پر لے جاؤ تو 1000 سال پرانی ہڈیاں بھی باقی نہ ہو، اگر پیچھا پکار کر کھا جائیں گے کوئی ہوگا تو قبر سے نکلے گا تو ایک پرانی قبر اس قبر والے کو زندہ کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر کے پاس آئے اور فرمایا تم نے زندہ اے قبر اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، آپ کا یہ فرمانا تھا۔ قبر کھلی، قبر والا باہر نکلا، نکلتے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ کچھ دنوں سے ذرا گلا جو ہے سے مل گیا گلا لوگوں سے کہتا ہے کہ بندے دوسرے دیے مرضیوں میں اثر پیدا کسی کو بلاتے کسی سے بھی کہتا ہے کہ مجھے بتا تو میں کہتا ہوں دوسرے علماء ان کو بھی چیزیں بھی اسی لیے میرے پاس انتظار کرا تو کسی حد تک نہیں چلے گا، تو اسی طرح سے بات ہوگی۔ بات کے لیے کہ حضرت عیسیٰ نے جب یہ فرمان کو دیتا اور بات دیتا اس کو سلام کیا۔ آج مولوی کا عقیدہ یہ کہ قبر والے سنتے ہوئے ان کو پتہ ہی نہیں ہے قبر پر کون ہے، جس داتا کے پاس تم جاتے ہو وہ غافل ہے، جس خواجہ کے پاس جاتے ہو قبر میں غافل، تو مجھے بتاؤ اگر اللہ والوں کو پتا نہیں ان کی قبر پر کون آتا ہے تو یہ اس قبر والے کو کیسے پتا چلا کہ میری قبر پر اللہ کے نبی عیسیٰ آئے ہیں، میں نے انہیں سلام کیا؟ سبحان اللہ۔ اس قبر والے کو یہ کس نے دیا؟ اب ایسے اللہ جو اللہ کے قبر والے کو دے سکتا وہ میرے باس کو کیوں نہیں دے سکتا، میرے دادا کو کیوں نہیں دے سکتا، میرے خواجہ کو کیوں نہیں دے سکتا؟ اب اگر عیسیٰ پوچھ رہے تیرا نام کیا ہے تو قبر والا کہتا ہے نام بالکل میں نے وہ اسلام کرے گا اللہ ولی کی قبر معلوم ہوا مطلب سے مولوی بھی ولی کی قبر پر جائے، مطلب بن جائے تو یہ بھی جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے قیامت تک اپنے والی امت کو یہ عقیدہ دلوت کیا کہ اللہ والوں کے مدار پر جانا یہ اللہ کے نبی کی سنت کریم۔ اب ہوا کیا اس کے بعد حضرت عیسیٰ یہ پوچھ رہے تو میں بڑے بڑے کتنا اچھا ہوتا ہے یا نبی اللہ 3000 سال ہو گئے، 2500 سال ہو گئے زمین میں نہیں کھایا، نبی کا بیٹا ہے 2500 سال قبر میں گزار ہوتا، تم کہتے ہو قبر والوں کو علم ہی نہیں ہوتا، یہ اس کو علم کیسے ہو گیا کہ 2500 سال گزر چکے؟ کس نے اس کو علم دیا ہے؟ معلوم آج کی امریکن اور سعودی توحید اس کا دور دور تک اسلام سے کوئی تعلق و راستہ نہیں۔ اسلام کی توحید یہ ہے کہ اللہ کے پیارے جو اللہ کے لیے فنا ہو وہ فنا نہیں ہوتے بلکہ باقی ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستوں بزرگوں ابھی جو دیکھو قرآن سے ثابت ہے کہ زمین اللہ عالم کے جسموں کو لے گئے، تیسرا بات قرآن کو کہا ہے۔ اگر سیدنا حسین علیہ السلام ایک گدھے پر سوار ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے مقدس کے قریب سے گزرے، انگوروں کی ایک بیل جا رہی ہے، آپ نے اس میں سے کچھ انگور توڑے اور اس کو اپنے پاس کچھ کا رس نکالا دیا اور کچھ رس آ کر اپنے پاس انگوروں پر کچھ باقی یہ بیت المقدس سے جب گزرے تو دیکھا وقت اثر بادشاہ نے پوری باقی تباہ کرتا اللہ کی بات ہے قرآن کی طرف آ رہا ہے تشریف اٹھا کر دیکھتے جاتا ہی پوری بات کیسے آباد ہو یہ اللہ کی بات کا سوال کیا اور اس طرح کے نیچے آپ بیٹھے اللہ نے 100 سال کے لیے موت کر 100 سال کے بعد اللہ نے زندہ کر کے پوچھا کہ وہ جائے تو اوپر کتنا آپ کا موت تاریخ ہے اور میں کہوں بنا ہوگا میں کہوں ایک دن یہ آتا ہے اللہ بندہ بتا سکتا میرا کام ان پر تو 100 سال کے لیے موت تاریخ ہے 100 سال کے لیے ہم نے تم پر موت تاریخ کی حضرت
ایک دن یہ عادت موت کر دی، مولویوں کی لگے شرافت برتنے لگی. مولویوں نے کہا سنیو تم کہتے ہو نبی کو میں غیب ہوتا ہے، اگر نبی کو میں غیب ہوتا تو حضرت حسین غلط جگہ کو دیتے. اللہ پوچھ رہا ہے کتنا اچھا موت آئی رہی، تو کہتے ایک دن یہ عادت ہے. جبکہ اللہ فرماتا 100 سال موت آئی رہی، تو اس کا مطلب یہ کہ حضرت حسین کا جواب واقعے کے خلاف تھا، آپ نے غلط جواب دیا. اس سے پتا چلا کہ نبی کو رحم نہیں ہوتا، اگر اس میں رحم ہوتا تو نبی درست جواب دیتا. بھائی 100 سال موت آئی، حضرت حسین کا جواب غلط، یاد رکھیے جواب غلط. آپ کہیں گے درست کیسے ہو؟ بظاہر پورا معاملہ آپ کے سامنے. نبی کا جواب ایک دن یا آدھا دن، اللہ کا فرمان 100 سال، تو یہ جواب درست کیسے؟ دیکھیے اللہ اپنے نبی کو جو علم عطا کرتا ہے، نبی اس علم کے مطابق درست جواب دیتا ہے. آج نبی کہتے ہیں حسین علیہ السلام کو علم نہیں تھا، علم ہوتا تو غلط جواب کیسے دیتے؟ میں پوچھتا ہوں طالب تجھے علم ہے کہ حسین علیہ السلام کو علم نہیں تھا، اسے اللہ کو اس بات سے علم نہیں تھا کہ حسین کو علم نہیں ہے؟ اللہ کو بھی علم تھا کہ ان کو علم نہیں. میرا اللہ سوال پوچھوں گا، سوچنے کی بات نہیں. سوال پوچھا ہی اس سے جاتا ہے جس کے بعد میں چرچا ہوتی ہے جانتا. اللہ تعالیٰ کا سوال پوچھنا اس بات کی نبی کرتی ہے اللہ جانتا کہ اللہ ہم نے حسین کو بتا دیا. ورنہ اللہ کا سوال بیکار سب نظر آ پائے گا. حضرت حسین نے جو جواب دیا وہ درست. قرآن پڑھ کر دیکھو، اللہ نے فرمایا ہمارے دعوت کے تم پر 100 سال موت آئی رہی، ہمارے دعوے کا شریف تمہارا سزا ہے. دیکھو 100 سال کے عرصے میں اس کی حقیقت کی مٹی میں مل گئی ہے. تمہارا دعویٰ یہ کہ تم ایک دن یا آدھا دن تم پر موت آئی رہی، تمہارے دعوے کا شریف وہ انگوروں کا شربت ہے، دیکھو ویسے تازہ کرتا رہا. نبی نے اپنے علم کے مطابق جواب دیا تھا، اللہ نے اپنے علم کے مطابق دیا. آپ کا جواب غلط نہیں. پتا کیا چلا کہ وہ گدا 100 سال گزرے تو ہڈیاں مٹی میں مل گئی، لیکن زمین نے 100 سال میں حضرت حسین کے جسم کو کوئی نقصان پہنچایا. معلوم ہوا اپنا باتوں کے جسم ہزاروں سال سے گزر جائے تو قبر میں سلام موجود ہوا. زمین کی یہ مجال ہی نہیں ہے کہ ان کے جسموں کو کھائے. منع کیا گیا زمین کو. حضور علیہ السلام کا فرمانے آئی صاحب ان اللہ حضور فرماتے اللہ کے نبی اس زمین پر حرام کر دیا گیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق دیا جائے. ابن قیم سے حضرت ابو درداء سے بڑی اختلاف کرتے نہیں سب نبی مسلمی علیہ اندہ بلا نبی صوت ہے سکانا قلنا ببایا بھانے کا کانا ببایا وفاتی ان اللہ حکم علیہ رضی اللہ ربی و مقام. حضور علیہ السلام نے شاہ فرمایا اللہ کا بندہ دنیا کے کسی خطے سے مجھ پر ضرور پڑے میں اس کے ضرور کی آواز سنوں. صحابہ نے کیا بات کے بعد میں سنے. اب اللہ کے نبی درود کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. یہ سوال اس موقع پر پوچھنے لائق تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اچھا موقع کوئی نہیں. یہ سوال اسی موقع کے لیے تو تھا. حضور فرماتے کہ دنیا کے کسی رشتے سے کوئی ضرورت پڑے میں سن لوں گا. صحابہ پوچھ رہے کیا وفات کے بعد میں سنیں؟ مطلب ہے کہ صحابہ کی اصل حقیقت سے واقف تھے کہ اس کی درود و سلام میں تو جھگڑے ہو. سنی کہیں گے تو نزدیک سے سننے والے وہ کانے والے صحابہ کو سلام تو خطرے کی مشین سے فتوا نکل کر آئے گا. یہ شرک ہے. مرنے کے بعد مجھ سے نہیں سنتا نہیں تو صحابہ سنی سے نہ سنی کو بھاگا نہ پہنچائے تو اس کو پہنچائے. صحابہ کرام نے سوال کر کے ہمارے لیے آسانی پیدا کی. امت 1400 سال کے بعد جھگڑے کا شکار ہوگی. صحابہ نے 1400 سال پہلے اپنے عقیدے کا اعلان کر کے اس کنٹروورسی کو دور کر دیا، اس اختلاف کو دور کیا. ہمارے لیے خاص سلام کر دی کہ ہاں ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے کہ حضور سے پوچھیں یا رسول اللہ کے آپ کے درود و سلام اپنی وفات کے بعد بھی سنیں گے تو فرمایا ہاں میں اپنی وفات کے بعد بھی سنوں گا. اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو حرام تاکہ سنی ایران میں ہو تو بڑے سلام ارے قرآن میں ہو تو پڑے، پاکستان میں ہو تو پڑے، افغانستان میں ہو تو پڑے، دنیا کے کسی خطے میں ہو وہاں سے بڑے سلام تو میرے مصطفیٰ کا فرمان ثابت ہو کہ میں مرنے کی بات بھی سن لیتا ہوں، بات کی بات سن لیتا ہوں. میرے دوستوں بزرگ عزیز ساتھی پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
اپنے بندوں کو اپنی شفاعت عطا فرماتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس کے زندگی میں ان سے مدد مانگی جائے تو وفات کے بعد بات سے اتنی چیز ہے کہ اللہ باقی ہے، اس کی جتنی صفات ہے وہ بھی باقی ہے۔ اللہ ازلی ابدی ہے، اس کی تمام صفات ازلی ابدی ہمیشہ رہنے والی ہے اس کی صفات۔ تو جس ولی کو وہ یہ صفات عطا فرمائے گا تو وفات کے بعد کیا وہ صفات بھی اس کے ساتھ باقی ہو گئے؟ وہ صفات تو باقی ہے، باقی رہے گی، اور موت سے جسم کو آتی ہے، روح کو نہیں آتی۔ پرندہ پنجرے میں قید ہو تو اتنی تیز نہیں ہوتا، پنجرے کی قید سے آزاد ہو جائے تو اس کی رفتار کیا ہوگی؟ تو روح جسم کے پنجرے میں ہو تو تصرف کا عالم یہ ہو، اگر وہ روح جسم کے پنجرے سے آزاد ہو تو تصرف کا عالم کیا ہوگا؟ وہ شفاعت ان کے باقی ہے، اس لیے اس بات کے باقی ہے حوالے اس کو بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں۔ ولی کی یہ سب دیکھتے ایک وقت تھوڑا ہی ہے، پورا نمک میں حضرت سلیمان کا واقعہ مشہور موضوع ہلکا بہترین کو خط لکھے بھائی کوئی ہے خط لکھا کہ بھائی میرا کلمہ پڑھو مسلمان ہو جا۔ مکہ تقریب نے جواب دیا کہ میں مسلمان ہو رہے فلسطین آ گئی، وہ یمن میں آپ فلسطین میں تقریباً 2000 میں کا فرق۔ حضرت سلیمان فرماتے کوئی ہے کہ جو اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے جاتے تخت لانا تو 1000 میل کے فاصلے 7 کوٹریوں میں وہ تخت بند ہے، اور تخت 80 گز لمبا 50 گز چوڑا 30 ہاتھ اونچا منو ٹنو ہزاروں میں بکری کو شرف کی لکڑی کا بنا ہوا 13 اس پر سونے کی کرسیاں زر و جواہرات سے وہ رکھا، وہ اتنا بکری تخت ہے، وہ 2000 میل سے لاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام فرمانے کون ہے یہ تخت لے آئے؟ خالہ اشری کو میں نے ایک جن کھڑا ہوا، میں وہ تخت لے کر آؤں۔ کتنی دیر میں آپ کا دربار پر خاص ہونے سے پہلے فجر کے بعد دربار رکھتا ہے تو سے پہلے برباد ہوتا ہے، فرمانے ہمیں اس سے کرنی چاہیے۔ اب جنہوں میں بھی ضرورت تھی بھاگی ہوتے تو کوئی تو بڑا اس سے بات کرتا کہ یار ابھی اللہ ہم سے زیادہ طاقت کس کو بھی اللہ ہماری طاقت کی عادت کہ ہم نظر نہیں آتے تھے، ہماری طاقت ہے کہ عادت کہ ہم مجلی سے مجلی چیز اٹھا کر لے گئے، ہماری طاقتیں بہت ساری جو اللہ نے دی، تو جب ہم سے زیادہ طاقتور انسانوں میں نہیں ہے کوئی تو کوئی ہوتا کیا آئے گا جب ہم سے زیادہ کوئی کس گھر معلوم یہ بیماری ان کے حق نہیں تو ہمارے لیے بیماری سارے گھر ہمارے پاس حضرت سلیمان فرماتے بھائی کوئی ہے کہ جو تخت لائے کسی جب نہیں جب فرماتا خاص تبھی انا آدمی کا نہیں قبل آئی تب تک نہیں تک ہو اللہ فرماتا پھر وہ بولا جس کو ہم نے کتاب میں ایک ہی پتا کیا یا نبی اللہ میں وہ تخت لے کر آؤں گا کتنی دیر میں آپ کے پہلو بدلنے یا پلک چمکنے سے پہلے کون سے حضرت سلیمان کی امت کے کامل بنی حضرت آپ سے پہلے رہی وہ کہتے ہیں میں وہ تخت لاؤں گا پلک چمکنے سے پہلے اور غور کرنے کی بات ہے اللہ فرماتا پاگل ندی کتاب یہ تخت لانے کی طاقت کس کو دی گئی ہے جس کو کتاب میں سے علم دیا گیا سوچو جس کو کتاب میں سے علم دیا گیا وہ ہزاروں میل فاصلے کو دیکھ بھی لیتا ہے ہزاروں میل دور رکھی ہوئی چیز کو لا سکتا ہے جس کو کتاب میں سے علم دیا گیا اس کا حال یہ ہے جس کو پوری کتاب دی گئی ہے اس کا حال کیا میرے مصطفیٰ کو جانے کا کتاب دی گئی ہے وہ 2000 میل سے اگر دیکھ سکتا ہے جس کو کتاب میں سے ملا تو میرے مصطفیٰ آج مدینے میں اپنی کبھی اکبر سے اللہ کراچی کے غلاموں کو کیوں نہیں دیکھ سکتے انہیں کتاب بھی دے اب متفق آنا ہے پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں آج سے دن بڑھ گیا اچھا یہ بھی نہیں رکشے میں بیٹھے تو سلیمان علیہ السلام فرماتے کیا بتاؤ یہ فرماتا ہے جب دیکھا تھا یہ قرآن ہے یہ ولی کی طاقت قرآن بیان کر رہا ہے تو اگر سلیمان علیہ السلام کی امت کا ایک کامل ولی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہزاروں میل کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے تخت کو دیکھے جائے اور ہزاروں من بدلی وہ تخت کو سینکڑوں من بدلی ہو اس کو اٹھا کر لا سکتا ہے تو میرے مصطفیٰ کی امت کے کامل ولی سرکارے ہوتے ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے بغداد سے ہندوستان جا سکتے ہیں ہزاروں
سے جہاز کو پار لگا. اس بات کو کروں گا مسئلہ یہ پتا چلا یہ امت کا شرک سے صاف کرتی ہے نہ شرک سے شفاف. پہلے بتا دوں گا کہ شرک سے عبادت شفاف کی اللہ کے سوا ہم کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے. مشرکین مکہ روزہ عبادت ہے اللہ کے لیے کی جائے روزوں کے لیے. آج کوئی مسلمان ایسا نہیں کہتا کہ ضرور کے لیے روزہ اور یہ ضرور ہے عبادت اللہ کے لیے تقرب اللہ کا اس عبادت کا ثواب اللہ کے بندوں گیارہویں کا دن ہی سارے ثواب ہے. 11 تاریخ کو کی گئی تھی اس کو 11ویں کہا ہے. عقیدہ یہی ہے کہ عبادت اللہ کے لیے تقرب اللہ کے لیے کا ثواب حضور بہت سے کرتے ہو. مولوی ثناء اللہ علیہ نے فتاوی سنائی ہے جس نمبر صفحہ 163 مطبوعہ اسلامی پبلشر کا ہو اس میں لکھا کہ 11ویں اگر اشارے ثواب کی نیت کی جائے تو کرنے میں کوئی غرض نہیں. اللہ کے بندوں کو 11ویں اشارے ثواب کی نیت کی کریں. میں نے کہا آخری بات کروں گا ثابت ہوا کہ ہم شرک نہیں کرتے اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق یہ امت شرک کرے گی نہیں. اللہ کے اخلاق والے اللہ کے اخلاق والے اس طرح فرمایا کہ مجھے اپنے باپ کو شرک نہ ہو. اور دیکھو شرک اللہ کرے کہ بات آپ سمجھائے گا نبی کی ضرورت نہ پڑتی ہے. آپ کہیں کہ جب دنیا میں شراب کی جانے لگے چوری کی جانے لگے جب بھارت کے لیے ہونے لگے تب نبی کی ضرورت ہوتا تب نبی کو بھیجتا ہے. یہ تو وہ برائی ہے جو صرف نبی کی صحبت میں بیٹھنے سے ضرورت ہے. نبی کی ضرورت پڑتی ہے کہ اللہ کی توحید میں شرک کو شامل کرتے ہیں. بات خدا بندی کی جگہ خود آ جائے اللہ کی جگہ خودوں کو مظاہر کائنات کو لے تو جب اللہ کی توحید میں شرک داخل ہو جب نبی کی ضرورت پڑتی ہے. حضرت آدم نبی تھے ان کی قوم نے شرک کیا اللہ نے اسے دور کرنے کے لیے نوح علیہ السلام کو بھیجا. نبی آتا ہی کیا ہو گیا کہ جب قوم شرک کرنے لگے تو ہم یہ سوچو حضرت نوح کی قوم نے شرک کیا اللہ نے اسے دور کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا. حضرت ابراہیم کی قوم نے شرک کیا اللہ نے اسے دور کرنے کے لیے اسحاق علیہ السلام کو بھیجا. حضرت اسحاق کی قوم نے شرک کیا اللہ نے اسے دور کرنے کے لیے یعقوب نبی کو بھیجا. حضرت یعقوب کی قوم نے بت پرستی کی شرک کیا اللہ نے دور کرنے کے لیے یوسف نبی کو بھیجا. حضرت یوسف کی قوم نے شرک کیا نبی آتے رہے اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا. حضرت موسیٰ کی قوم یہود نے شرک کیا اللہ نے ان کے شرک کو دور کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کو بھیجا. حضرت عیسیٰ کی قوم نے شرک کیا اللہ نے اسے دور کرنے کے لیے میرے آقا تمہارے آقا محمد مصطفیٰ کو بھیجا. اب اگر سوچو نبی آتا کب ہے جب قوم شریعت میں شرک داخل کر دے وہ شرک کو دور کرنے کے لیے نبی آتا ہے تو آخری نبی تو میرے مصطفیٰ ہے. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ عیسیٰ کی قوم نے شرک کیا تو مصطفیٰ ہے. اب اگر مصطفیٰ کریم کی قوم شرک کرے تو پھر ایک اور نبی کی گنجائش رکھنی پڑے گی. اور یہ عقیدہ ہے ہمارے نبی کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. حضور آخری نبی ہے جب کوئی نبی نہیں آئے گا تو ثابت ہوا یہ امت شرک بھی نہیں ہے. کیونکہ نبی تو آتا ہی جب ہے کہ جب پہلے کی تعلیم میں شرک داخل ہوتا ہے تو شرک کو دور کرنے کے لیے تو میرے مصطفیٰ کی تعلیم میں تو قیامت تک شرک نہیں آئے گا. ثابت ہوا یہ امت شرک نہیں رہے گی. باقی اگر کوئی بھونکتا ہے تو اس کے بھونکنے سے وہ شرک نہیں ہو جاتا. کتوں کا تو کام ہی بھونکنا ہوتا ہے ان کا کام ہے بھونکنا ہوا اگر بھونکتے رہے بتانا سے دیا کہ میرے دوست بزرگوں کسی کے کہنے سے شرک نہیں ہوتا. شرک کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. اور حدیث حضور نے بھی یاد فرمایا کہ شیطان مایوس ہو چکا کیا میری امت میں ہوتا ہے. حضور نے بتایا اب میری قوم امت سورج کی پوجا نہیں کرے گا درختوں کو نہیں پوجا جائے گا بتوں کی پوجا نہیں کی جائے گی اعمال میں حیا آتا ہے. اس کو شرک اکبر کہا ہے. دکھاوے کے لیے لوگ نمازیں پڑھا کریں سرکار کو خیرات کیا کریں ریاکاری ہو اللہ کے لیے نہیں ہوگا بندے کو دکھانے کے لیے نماز ہوگی تو عمل کی ریاکاری کو یہ اوپر شکتی اور کر رہی. ہمارے دنیا دار ہونا مسلمہ ہے. اگر دنیا دار نہ ہوتے تو آج مسجد آباد ہوتی سینما ویران ہوتے. معاملہ سینما آباد ہے مسجد ویران دین سے دوری کا ہی کی جا رہی ہے. جو میں فرمایا تھا کہ بات میں مسجد نہیں کرے گی لیکن دنیا دار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت کو دل سے نکال کر
اللہ اپنی رسول رسول کی محبت ہمارے